السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العلم کی تردید میں باب چل رہا ہے اور اس سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے چند آیات ذکر کی تھی۔ اب اشراق فی العلم کی تردید میں مختلف احادیث بیان کریں گے۔ چنانچہ پہلی حدیث بخاری سے بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اخرج البخاری عن ربیع بنت معاوض بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جعيريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين۔ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مشکات کے باب اعلان النکاح میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ جب شادی ہوئی تھی میری، پھر بیٹھے میرے پاس مسند پر جیسا تو بیٹھا ہے میرے پاس۔ سو کچھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہمارے گھرانے کی، ہماری چھوٹی لڑکیاں دف بجانے لگی اور ہمارے آباء و اجداد جو بدر میں قتل کر دیے گئے تھے ان کا تذکرہ کرنے لگی کہ اچانک اس میں سے ایک کہنے لگی کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے کہ جانتا ہے کل کی بات۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ بات چھوڑ دے اور وہی کہے جو کہتی تھی۔ یعنی یہاں اصل میں معاملہ یہ ہے، حضرت ربیع بنت معاوض بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بدائی کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر میرے گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت آپ میرے ساتھ میرے بستر پر ویسے ہی بیٹھ گئے جیسا کہ راوی صاحب ہے جیسے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، کہ اچانک کچھ لڑکیاں شہدائے بدر کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگی، مرثیہ پڑھنے لگی، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے لگی۔ اور انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے یہ بھی کہا کہ اور ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس لڑکی سے کہا کہ اس کو چھوڑو اور وہی کہو جو اس سے پہلے کہہ رہی تھی، یعنی جو باتیں شہدائے بدر کے تعلق سے کہی جا رہی تھی ان باتوں کا تذکرہ جاری رکھو۔ آئی بات میں تو یہ ہے حدیث کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں یعنی ربیع جو کہ انصار قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور صحابیہ ہیں، ان کی شادی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے پاس آ بیٹھے۔ ان لوگوں کی کئی چھوکریاں کچھ گانے لگی کہ ان میں پیغمبر خدا کی تعریف میں یہ بات کہی کہ ان میں سے ایک نے پیغمبر خدا کی تعریف میں یہ بات کہی کہ ان کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے
کہ آئندہ کی باتیں جانتے ہیں، سو اس کو پیغمبر خدا نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ بات مت کہہ، اور جو کچھ پہلے گاتی تھی وہی گائے جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء یا امام یا شہیدوں کی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں، بلکہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھی یہ عقیدہ نہ رکھے اور نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کہے۔ اور یہ جو شاعر لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اور انبیاء اولیاء یا بزرگوں یا پیروں کی یا استادوں کی تعریفوں میں بیان کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں، اور خدا کے سے اوصاف ان کی تعریفوں میں بیان کرتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ شعر میں مبالغہ ہوتا ہے۔ یہ سب بات غلط ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا شعر اپنی تعریف کا انصار کی لڑکیوں کو گانے بھی نہ دیا۔ آئی بات سنیں، چہ جائے کہ عاقل مرد اس کو کہے یا سن کر پسند کرے، چہ جائے کہ عاقل مرد اس طرح کے اشعار کو سنے اور پسند فرمائے۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا کہ کوئی آپ کی حد سے زیادہ تعریف کرے اور آپ کی شان میں غلو کا معاملہ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشعار کو ترنت منع کروایا اور فوراً اسے کہا کہ تم یہ بات نہ کہو، اس سے پہلے جو کہہ رہی تھی وہی بات۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ آپ کی شان میں غلو کے ساتھ کام لیا جائے۔ یہاں اس بات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی، نہیں جانتے آپ۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو اس بات کا تذکرہ کرنا آپ جاری رکھتے اور کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے منع فرما دیا، آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہیں تھے، اور اسی بنیاد پر علماء اور محدثین نے جہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب اس کی یعنی غیب کی نسبت کو ناپسند کیا۔ آئی بات میں چنانچہ مولانا علی قاری رحمہ اللہ مرقات کی شرح میں اسی حدیث کے تحت ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ناپسند کیا کہ غیب کی نسبت آپ کی طرف کی جائے، غیب کی نسبت آپ کی طرف کی جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ یہ مولانا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کی بات جاننا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ منصب ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو کہا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے یا کچھ بچیوں نے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔